باقی آخر میں عرض کروں گا، پاکستان میں جو پولیٹکس کے حوالے سے میری ویڈیوز آئی ہیں وہ قطعاً کوئی پولیٹکس میں میری انٹری نہیں تھی، نعوذ باللہ، نہ کوئی ایسا رہا تھا. اسی لیے میں نے بھی تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کروا دی 1 گھنٹے کی، دونوں بڑوں کو میری ایڈوائس کے نام سے نا. اس وقت ٹاپ پہ ویڈیو وہی ہے یوٹیوب چینل کے اوپر ہمارے آفیشیل، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور کوشش کریں معاملات کو خوش اسلوبی سے کریں. دین کا کام بڑی حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اس طریقے سے اس طرح کے جو ایشوز آتے ہیں اس میں آپ نے پیار محبت سے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں آپ ضرور، آپ کا رائٹ ہے، آپ بیان کریں، لیکن اس میں کوئی بھی روڈ لینگویج یوز نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا بیریئر کراس نہیں ہونا چاہیے جس کے بعد ایک دعوت کا دروازہ ختم ہو جائے. مثلاً عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں، ظاہر ہے آج کل مجھے پتہ ہے وہ کافی دکھی ہیں اس حوالے سے، تو ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا آپ ان کے لیے دعا کریں، ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. باقی کوئی بغاوت والا عنصر، کوئی معاملات میں گالی گلوچ والا عنصر، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور کوئی اس طرح کا ایٹیچیوڈ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا کام آپ کا رک جائے. دیکھیں جو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ تو ونریبل ہیں اس حوالے سے. آپ اگر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کوئی اس طرح کے کامنٹس پاس کریں گے تو وہ پھر سیکورٹی ادارے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. اب جو لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بڑی بے فکری کے ساتھ ایسے معاملات لے کے چل رہے ہیں، لیکن انہیں بھی نہیں پتا کتنی مشکل ہے. دیکھیں جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلا رہے تھے ان سے ڈیوائسز بھی ریٹریو کر لی ہیں ایجنسیز کے لوگوں نے. ابھی مزید شاید اور سختیاں کریں، اور اگر آپ لوگ ذرا سخت ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کریں گے تو اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے ایکس تھے عمران خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. تو آپ پروٹیسٹ لے کے چلیں، نئے الیکشنز کی تیاری کریں، لیکن اگر آپ یہ بیانیہ اڈاپٹ کریں گے اور کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں یعنی پاک فوج کے لیے کہ وہ غدار ہے اور فلاں، یعنی وہی باتیں جو پہلے یعنی نون لیگ والے استعمال کرتے تھے جب انہیں اتارا گیا تھا، تو اسی طرح کی لینگویج اب ادھر یوز ہونی شروع ہوگی. یہ حرکت نہ کریں، اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا. اب یہ کہنا کہ ہمیں اس موقع کے اوپر حسینی بننا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے اور آگے فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے، میرے بھائی یہ سب کچھ کرنا چاہیے لیکن خودکشی نہیں کرنی چاہیے. حالات و واقعات کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد کوئی ڈیسیژن کرنا چاہیے. آپ اچھے وقت کا انتظار کریں. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں اسلامی نظام کے لیے کھڑے ہوں. آپ تو یہ اس ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، لوگ تو ہمیں کہتے ہیں جی یہ ڈیموکریسی غلط ہے، آپ اسلامک سسٹم اور خلافت کے لیے کام کریں. اور جناب کیا کریں میرے بھائی، کیا جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیں، جا کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر جا کے حملہ کر لیں، پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیں، تب بھی کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ ظاہر اسٹیبلش ادارے ہیں، عدلیہ ہے، فوج ہے، ایک پورے معاملات ایک ڈیکورم کے ساتھ ایک ملک میں چل رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ گیم نہیں ہے کہ اگلے زمانوں میں آپ ایک بادشاہ کو قتل کرتے تھے، تخت پہ بیٹھ جاتے تھے، پوری رعایا آپ کی ہو جاتی تھی، حکومت آپ کے پاس آ جاتی تھی. اب اس طرح نہیں ہے. جب سے ملکوں کا سسٹم بنا ہے ایک بڑے ڈیکورم سے معاملات لے کے چلتے ہیں. پھر ہم یونائٹڈ نیشنز کی بائنڈنگ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، پھر ملک کے اندر بھی آپ پتہ ہے سیکورٹی ایجنسیز اور یہ سارے ادارے لے کے چل رہے ہوتے ہیں معاملات کو. اور یقیناً سارے انسان ہیں، سب سے مس ہینڈلنگ ہوتی ہیں. میری کبھی خواہش نہیں تھی اس طرح عمران خان صاحب کو کیا جاتا، اور میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ کبھی کسی پرائم منسٹر کو 5 سال سے پہلے اس طریقے سے ہٹایا جائے. ٹھیک ہے، چاہے نواز شریف کو جس طریقے سے ہٹایا گیا اس پہ بھی آپ لوگ بار بار بعض لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ جی کرپشن پہ ہٹایا گیا. میرے بھائی کرپشن پہ ہٹایا گیا ہے تو 5 ججز نے کرپشن کیوں نہیں لکھی بیچ میں؟ انہوں نے اقامہ لکھا ہے، انہوں نے اپنے مقدمے کو خود کمزور کیا ہے. ہماری تو بڑی خوشی ہوتی ہے اگر وہ کرپشن ثابت کر کے اس پیسے کو پاکستان لے آتے ہیں. اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں تھی پاکستان میں اگر یہ دولت آ جائے جو باہر گئی ہوئی ہے. لیکن جوڈیشری چونکہ قانون تو اندھا ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلے کریں، زبانی کلامی نہیں. اگر آپ زبانی کلامی دعوے کرنے شروع کریں تو لوگ تو میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح نہ کریں، چیز کو ثابت کریں. ایون کوئی شخص مجرم بھی ہو نا، اسلام کی روح سے بھی آپ کو وہ ساری چیزیں ثابت کرنی ہوں گی. اس طریقے سے آپ دیکھیں اب عمران خان صاحب اترے، ان کے بارے میں کیا کیا افواہیں مشہور ہو گئی ہیں کہ جی فلاں ان کے گھر آیا، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور وہ وہاں سے نکال دیا، اسی لیے وہ کالا چشمہ پہن کے جناب وہ آج اس میں میٹنگ میں آئے. اس قسم کی افواہیں یعنی مشہور کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب زبان زدی عام جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوئی ہیں وہ میں نے بھی اشارتاً بات کی ہے، جس طرح رات کے وقت سپریم کورٹ کھل گئی،
عدلیہ کھل گئی، اسی وقت جناب پٹیشن فائل ہو گئی۔ یہ وہ عدلیہ ہے جہاں پہ 20 سال سے لوگوں کے کیس پینڈنگ پڑے ہیں۔ میرا اپنا ایک کیس 2017 سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ کے پاس ہی رکھا ہوا ہے، کئی سال تک ڈیٹ ہی نہیں لگتی اس کی۔ تو لیکن بڑوں کے لیے کس طرح ان کی یعنی خدمت کے لیے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں تو پاکستان کی جو عدلیہ کی جو کمزوری ہے، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، میں تو بھگت رہا ہوں، کئی کیسز بھگت چکا ہوں یہاں پہ۔ تو غریب کے لیے انصاف تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن بہرحال چونکہ ہم ایک سسٹم میں باؤنڈ ہیں، جس طرح میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بہرحال مسجدیں دیوبند بریلوی اہل حدیث کے پاس ہیں، شیعہ کے پاس ہیں، اور وہ ان کی کمائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، لیکن نمازیں آپ نے ان کے پیچھے پڑھنی ہے۔ فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین چینج دا سسٹم، ناٹ ٹو اپوز دا سسٹم۔ ایسے طریقے سے اپوز نہ کریں کہ آپ اس سسٹم سے باہر ہو جائیں۔ میں کسی صورت کی ساکھ میں نہیں تھا کہ آج پرائم منسٹر صاحب اور ان کے ساتھی اس طرح استعفے دے کے الگ ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ نے اوپن میدان ان کے لیے چھوڑ دی ہے۔ باہر رہ کے تو آپ اس طریقے سے معاملات کو لے کے نہیں چل سکیں گے۔ اندر ہوں گے تو پھر بھی کوئی ریگارڈ ہوگا آپ کا، آپ کو کوئی قانونی پروٹیکشن حاصل ہوگی اسمبلی کا ممبر ہونے کی وجہ سے، لیکن باہر تو کوئی وقت نہیں ہوگی آپ کی۔ جب آپ باہر نکلیں گے تو پھر تو سب کچھ ان کے پاس ہے، اور بقول آپ کے اس وقت تو سارے دارے ایک پیج پہ آئے ہیں ان کے حق میں، تو وہ تو پھر نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے خیال میں تو اس طرح اپنے آپ کو ویک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس سے مزید معاملات گمبھیر ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ معاملات مزید ٹائٹ ہو جائیں گے پی ٹی آئی اور ان کے فالوورز، ان کی لیڈرشپ کے لیے۔ یہ میں کوئی دھمکی نہیں لگا رہا، نہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ میں یہ بات کروں، مجھے اسیسمنٹ ہے جو دیکھ کے ٹی وی پہ مجھے لگ رہا ہے۔ باقی آج جو نیو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے جو تقریر کی ہے اس میں جو سب سے اہم نقطہ جو میں بار بار چیخ رہا تھا، شکر الحمدللہ وہ چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ جو رجیم چینج والا ایک مراسلے والا ایشو تھا، جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مراسلہ ضرور آیا، لیکن اس کے بارے میں جو ایک ایکسٹریم رویہ اڈاپٹ کیا پی ٹی آئی نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ویسے نہیں تھا، اگرچہ کچھ چیزیں ان کی درست ہیں، لیکن بہرحال یہ میری اسیسمنٹ ہے، جو فائنل ورڈکٹ نہیں ہے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو آج جو نئے پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم اس کے اوپر ان کیمرہ سیشن بلائیں گے، جس میں آرمی چیف بھی بیٹھیں گے، آئی ایس آئی کے ڈی جی بھی بیٹھیں گے، اور گورنمنٹ کے بھی لوگ بیٹھیں گے، پرائم منسٹر بھی بیٹھیں گے، اپوزیشن بھی بیٹھے گی۔ اور یہی عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ تھی۔ جب اسد کیسر صاحب نے استعفیٰ دیا ہے تو انہوں نے اس وقت یہی کہا ہے کہ جی اس کی خط کی تحقیق ہونی چاہیے، اور عدلیہ کرے اور آرمی کرے، تو ٹھیک ہے۔ تو وہ اب تیار ہو گئے، امید ہے انشاءاللہ کوئی کمیشن بن جائے گا ان قریب اس طرح کا۔ وہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ بڑی خوشائن بات ہے، میں اس چیز کو ویلکم کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے اس وقت سب سے زیادہ ضروری کام یہی ہے کرنے کا کہ اس میں سے جو کچھ بھی ہے وہ نکالیں۔ اور اس میں شہباز شریف صاحب نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کیا ہے، اللہ کرے وہ اپنی اس اناؤنسمنٹ کے اوپر قائم رہیں، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ ہم اس میں انوالو ہیں تو ہم اس کو میں استعفیٰ دے کے الگ ہو جاؤں گا۔ حالانکہ انہیں یہ جملہ آگے بولنا چاہیے تھا کہ استعفیٰ دے کے الگ نہیں ہوگا، بلکہ آپ سب لوگوں کو جیل میں ڈالنا چاہیے اگر واقعی آپ اعلی کار بنے ہیں اس حوالے سے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو جن لوگوں نے یہ سارا پرائم منسٹر صاحب کو مس گائیڈ کیا، چاہے وہ ہمارے سفیر ہوں یا ہمارے فارن منسٹر ہوں یا ہمارے جیلم کے ایک منسٹر صاحب ہیں، یہ سب لوگ، ان سب لوگوں کو اندر ڈالنا چاہیے جنہوں نے پرائم منسٹر کو اس طریقے سے مس گائیڈ کیا اس حوالے سے۔ تو اس میں سے رزلٹ کوئی نکلنا چاہیے، اور پھر جو بھی رزلٹ نکلے اسے ایکسیپٹ کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے ہم نے رزلٹ نہیں ماننا، ہم نے فوج کو نہیں ماننا، ہم نے آئی ایس آئی کو نہیں ماننا، ہم نے عدلیہ کو نہیں ماننا، یہ سب کے سب بک چکے ہیں، تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ابھی تو اللہ کے بندو ان ججوں کی قلم کی سیاہی خشک بھی نہیں ہوئی ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ہٹا کے آپ کے لیے راستہ صاف کیا تھا۔ یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے، جو اس وقت چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا۔ آرمی چیف وہی ہے باجوہ صاحب، ٹھیک ہے۔ یہ سب لوگ، وہ رجیم وہی ہے جو آپ کے پشت پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اب اس معاملے میں آپ کو ان پہ اعتماد کرنا چاہیے، ادروائز پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ اعتماد نہیں کریں گے تو پھر تو اس طرح مخالفین یہ کہیں گے کہ جو پہلے ان لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کے جو ہے فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہونا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اب 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کے چلیں کہ پرائم منسٹر جو ابھی نئے ہیں، انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی
پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے یہ سارے معاملات پیش ہوں گے. اب اسی پوائنٹ کو اٹھائیں اور کاؤنٹ ڈاؤن لگائیں، اس کے اوپر آپ باقاعدہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز چلائیں کہ جی وہ کمیٹی کا اجلاس کب ہونا ہے. ٹھیک ہے جی، میں اپنے آفیشیل پلیٹ فارم سے ابھی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں ریئل ٹائم آج کی ڈیٹ کے اندر. اب تو اگلی ڈیٹ شروع ہو چکی بھی ہے. کون سی ڈیٹ شروع ہو گئی ہے جی، دیکھ بھی لوں. 12 اپریل شروع ہو چکی ہے، سیری کا وقت بھی ہمارا قریب آ چکا ہے. 12 اپریل کو میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب نے یہ 12 اور 11 کے درمیانی رات کو جو تقریر کی ہے حلف اٹھانے کے بعد، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے جہاں آرمی چیف بھی ہوں گے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوں گے، سارے چیفز ہوں گے، اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھیں گے، پرائم منسٹر بیٹھیں گے، ایکس پرائم منسٹر صاحب کو بھی بلائیں، اور اس طریقے سے اس سفیر کو بلائیں، فارن منسٹر کو بلائیں، اور اس کا اینڈ رزلٹ نکالیں. ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر اب مہم چلائیں گے. یہ میری ویڈیو ہی مہم ہے، یہ میری ویڈیو کا حصہ کاٹیں کہ اگر آپ نے اس کو منطقی انجام تک نہ پہنچایا تو یہ ایشو قیامت تک آپ کو ہانٹ کرتا رہے گا. ٹھیک ہے جی، آپ سکون سے حکومت نہیں کر سکیں گے. اس معاملے کو نکالیں، کٹی کٹا جو نکالنا ہے وہ نکالیں. اس کتے کو جو ہے نا وہ کنویں سے باہر نکالیں تاکہ یہ کتے کے نکلنے کے بعد جو ہے یہ کنواں پاک ہو. ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ لوگوں کے دلوں سے یہ غم تو نہیں جائے گا کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے ملک میں رجیم چینج کرنے والا، جو کچھ پرائم منسٹر صاحب ایکس کلیم کر رہے ہیں. اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا تھا تو پھر اس معاملے کو یہیں پہ ختم کیا جائے اور نیکسٹ الیکشنز کی تیاری کی جائے تاکہ معاملات جو ہے نا وہ سیٹل ہوں. ورنہ یہ آپس میں لڑنے بھڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہی ہوگا. لوگ اشتعال تو دلاتے ہیں اور پھر لوگ نیگیٹو باتیں ہیں. یہ کچھ دنوں میں جو مہم جس طریقے سے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے بارے میں، فوج کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں چلائی گئی ہے، میں نے تو بہت پہلے آپ کو کہہ دیا تھا. میں نے تو پریڈکشن کی تھی 2018 کے الیکشن کے دن. میں نے اپنے قریبی لوگوں کو کہا تھا، جو میں نے کوڈ ورڈز میں بتایا تھا، کہ عمران خان صاحب خود کش حملہ آور ثابت ہو جائیں گے ان لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں وہ بات بری ہو گئی ہے. تو اس لیے پلیز اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور دشمنی ڈھوانے کی کوشش نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اس 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر رہیں اور اس میں اسی کے اوپر ٹرینڈز چلنے چاہیے. اور بلکہ نون لیگ کے سپورٹرز کو بھی چاہیے کہ اب آپ کے پرائم منسٹر نے بھی تقریر میں جب یہ دعویٰ کیا تو وہ پورا کریں. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والوں کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی، انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. لہٰذا آپ ٹرینڈز اس کے اوپر چلائیں آپ بجائے ادھر ادھر جانے کے، کیونکہ یہ اصل میں روح ہے اس پورے معاملے کی. کیونکہ اس وقت جو لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں یا ہمارے ملک میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کے حق میں کمپین چلا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ جسٹیفائی ہیں، کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں، جینولی بلیو کرتے ہیں کہ یہ رجیم چینج جو ہے امریکہ نے کروائی ہے. اور ان کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تو کسی بھی محب الوطن پاکستانی کا یہ دعویٰ ہونا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ ایسا ہی ہے تو میں تو عمران خان صاحب کو سپورٹ کروں گا، لیکن چیز اسٹیبلش ہو جائے. میرا مسئلہ ہے کہ جب تک کوئی چیز جوڈیشری سے اسٹیبلش نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. اور جو چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں ہم ان کو منوان اسی طریقے سے مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ اقامے پہ انہوں نے نکالا ہے، ہم کہتے ہیں اقامے والا معاملہ تھا، لیکن کرپشن ثابت کر کے پیسہ لانا چاہیے تھا. اس میں عدلیہ ناکام رہی ہے، ہماری یہ حکومت بھی ناکام رہی، ایکس پرائم منسٹر صاحب کی، اور شہزاد اکبر صاحب بھی ناکام رہے. لاتے ہیں نا اس کو، تو جو چیز جتنی ہے وہ اتنی ماننی چاہیے. باقی یہ جو بعض لوگ کمنٹس کرتے ہیں نا پی ٹی آئی والے کہ جی میں جو ہوں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں، تو میرے بھائی وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کا ذکر ان کے ساتھ کیوں کرتے ہیں. تو وہ دونوں کی اس طرح، میرے لیے تو میرے بھائی دونوں پاکستانی ہیں. ہاں میں نے بتایا میری جذباتی ایفیلیشن ضرور ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں باقیوں کو جو ہے وہ غدار وطن سمجھتا ہوں. ایسا نہیں میرے بھائی، یہ تو میں قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک کوئی چیز اسٹیبلش نہ ہو جائے. اور ونس اسٹیبلش ہو تو ٹھیک ہے، آرٹیکل 6 لگائیں، جس پہ لگتا ہے لگائیں. لیکن اگر ہم نے اپنی خواہشات کو نام دینا ہے غداری کا تو اس کا پھر کوئی اینڈ نہیں ہے. اس میں تو کسی بھی وقت کسی کے اوپر کچھ کیا جا سکتا ہے. اور میں یعنی پریکٹیکلی یہ چیزیں بھگت چکا ہوں اب ذاتی طور پہ بھی. تو اس لیے بہرحال ہمیں اپنے اداروں کے اوپر کسی حد تک اعتماد کرنا ہوگا، معاملات کو لے کے چلنا ہوگا.
اور اگر آپ نیگیٹو پروپیگنڈا کریں گے نا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگلے الیکشنز میں پھر پی ٹی آئی کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو 2018 میں نون لیگ کے ساتھ ہوا. اب میں اشارتاً بات کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ ایک ریڈ یعنی لائن کو کراس کرتے ہیں، آپ لمٹس کو کراس کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری طرف سے بھی وہ تو پاورفل لوگ ہیں. میں نے کہا کہ ان کو تو یعنی میری تو خواہش ہے کہ وہ کبھی ایسا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں جس کی وجہ سے گورنمنٹ اس طریقے سے ختم ہو. 5 سال عمران خان صاحب کو بھی پورے کرنے دینے چاہیے تھے. اس طریقے سے اس معاملات کو نہیں جانا چاہیے تھا. اس نہج کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو بہرحال یہ میں چند ایک گزارشات کر دی ہیں چونکہ لوگ اس کے حوالے سے تھوڑے ایکسٹریمسٹ ہیں دونوں طرف کے لوگ. تو ہم نے ایمانداری کے ساتھ بات کرنی ہے، اور بات یہ اس لیے کرنی ہے، ظاہر ہے اس وقت مسلم امہ کا مرکز پاکستان ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. لہٰذا یہ ہر صورت اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خصوصاً ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیونکہ یہ بات تو ماننے والی ہے کہ جس طرح ہماری اس دعوت حق نے پولیٹیشنز میں جس طرح عمران خان صاحب نے آ کے ایک چینج لے کے آئے ہیں، ینگ جنریشن کو اٹیچ کیا ہے اپنے ساتھ، اس طرح ہماری اس دعوت حق میں ینگ جنریشن اٹیچ ہوئی ہے. اور ایک روایتی جو سسٹم تھا جس میں دھوکے میں رکھا ہوا تھا علماء نے اور اصلی دین سے دور رکھا ہوا تھا، الحمدللہ وہ ایک تبدیلی آئی ہے. اس حوالے سے میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں اس چیز کو ایڈریس کرتا. باقی میرا کوئی اس میں ذاتی فائدہ نہیں ہے، نہ مالی کوئی فائدہ، وہ تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ. ہمارے تو اپنے یوٹیوب کی کمائی مہینے کی 5 سے 6 ملین 50-60 لاکھ بنتی ہے اگر ہم ویڈیو ایڈس رہیں تو وہ نہیں چلا رہے میرے بھائی. اور آپ اتنے پیسوں کے اوپر دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ ایم این ایس بکتے ہیں. میں تو ہر مہینے ایک ایم این اے خرید سکتا ہوں اگر یہ والی بات کرنی ہو تو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی گالی گلوچ سے کام نہ لیا کریں، بدگمانی نہ کیا کریں، اور صرف گمان کی پیروی نہ کیا کریں، دلائل کے ساتھ معاملات کو لے کے چلا کریں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو اور ایک اصلاح کا راستہ کھلا رہے. باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری فرمائے، پاکستان کے رہنے والے لوگوں کے لیے چاہے مسلم ہیں غیر مسلم ہیں ان کے لیے بہتری فرمائے. اللہ تعالیٰ پورے اسلام میں عالم اسلام کی بہتری فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. وہ کوئی سوال بات تو نہیں گیا بلال بھائی؟ مجھے اندازہ تھا شاید یہ آخری سوال ہی تھا. جی علی بھائی آخری تھا. جی آخری تھا. چلو ٹھیک ہے جی. ٹھیک ٹھیک. اللہ اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ.